گاؤں کی سرسبز وادیوں میں ایک کسان رہتا تھا جس کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ نہایت غریب مگر دل کا مالدار انسان تھا۔ اس کے پاس زیادہ زمین نہ تھی، بس چند کنال کا چھوٹا سا کھیت تھا جہاں وہ دن رات محنت کر کے اپنے بچوں کے لیے روزی کماتا۔ اس کی بیوی زینت سادہ دل اور نیک خاتون تھی۔ ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا حمزہ اور ایک بیٹی مریم۔ عبداللہ کا گھر کچا تھا، کپڑے سادہ تھے، لیکن دل میں ایمان کی دولت تھی۔ ہر سال جب فصل تیار ہوتی تو وہ خوشی سے اپنی محنت کا کچھ حصہ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار رہتا۔ زکوٰۃ کا وقت آتا تو وہ اپنے تھوڑے سے اناج میں سے بھی اللہ کا حق نکالتا اور غریبوں میں بانٹ دیتا۔ اسی گاؤں میں ایک اور شخص رہتا تھا جس کا نام کمال تھا۔ کمال گاؤں کا سب سے امیر شخص سمجھا جاتا تھا۔ اس کے پاس بے شمار کھیت، باغات، مویشی اور سونا چاندی کے ڈھیر تھے۔ کمال کے پاس اتنی دولت تھی کہ گاؤں کے لوگ اس کی شان و شوکت دیکھ کر حیران رہ جاتے، مگر دولت کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں تکبر اور حرص بھی بڑھ گئی تھی۔ وہ اکثر کہا کرتا، میں نے یہ سب اپنی محنت سے حاصل کیا ہے، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں اور نہ میں کسی کو کچھ دینے کا پابند ہوں۔ کمال کے گھر میں ہر نعمت تھی، لیکن اس کے دل میں سکون نہ تھا۔ وہ اپنی دولت گن گن کر خوش ہوتا، مگر غریبوں کی طرف کبھی توجہ نہ دیتا، نہ زکوٰۃ دیتا، نہ صدقہ، اور نہ کسی کی ضرورت مند کے آنسو پوچھتا۔ اس کے برعکس عبداللہ غریب ہونے کے باوجود ہر سال اللہ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ ادا کرتا۔ وہ کہتا، یہ سب کچھ اللہ کی امانت ہے، اگر ہم اللہ کے حکم پر چلیں گے تو برکت ہوگی۔ ایک سال گاؤں میں قحط پڑ گیا، بارشیں کم ہوئیں، کھیت خشک ہو گئے اور اناج کی کمی نے سب کو پریشان کر دیا۔ غریب کسانوں کے پاس کھانے کو بھی مشکل سے ملتا۔ عبداللہ نے اپنی مختصر فصل سے پہلے اللہ کا حق نکالا اور باقی اپنے بچوں کے لیے رکھ لیا۔ اس کی بیوی نے پوچھا، عبداللہ، جب ہمارے پاس اتنا کم ہے تو کیا زکوٰۃ دینا ضروری ہے؟ عبداللہ مسکرایا اور کہا، زینت، یہ اللہ کا حکم ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، ترجمہ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اللہ کا حکم ہر حال میں ماننا چاہیے کہ کمی زیادہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ادھر کمال کے بڑے بڑے کھیتوں میں اس سال بھی اچھی فصل ہوئی۔ بارشیں اس کی زمین پر خوب برسیں، نہریں بھر گئیں اور باغات سرسبز رہے۔ لوگ حیران ہوئے کہ قحط کے باوجود کمال کے باغ کیسے محفوظ رہے، مگر کمال کے دل میں شکر کا جذبہ نہ آیا، بلکہ وہ اور غرور سے بھر گیا۔ اس نے کہا، یہ میری عقل اور محنت کا نتیجہ ہے، اگر میں زکوٰۃ دیتا تو دولت کم ہو جاتی، میں کیوں اپنا مال دوسروں پر لٹاؤں؟ وقت گزرتا گیا، عبداللہ نے اپنی تھوڑی سی پیداوار سے زکوٰۃ ادا کی تو اللہ نے اس کے گھر میں برکت ڈال دی۔ اس کے بچے بیمار نہ ہوئے، گھر میں سکون رہا اور لوگ اس کے اخلاق سے متاثر ہوئے۔ عبداللہ کا چہرہ ہمیشہ روشن اور دل مطمئن رہتا۔ قرآن میں ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ اس کا بدلہ دے گا اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ دوسری طرف کمال کی دولت بڑھتی رہی، مگر دل کی بے سکونی بھی بڑھ گئی۔ اسے ہر وقت یہ خوف رہتا کہ کہیں چور نہ آ جائیں، کہیں مال ضائع نہ ہو جائے۔ وہ راتوں کو جاگتا، نوکروں پر شک کرتا اور دولت کی حفاظت کے لیے نئے نئے منصوبے بناتا، لیکن سکون نام کی چیز اس کے قریب نہ تھی۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، الذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔
جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ ایک دن گاؤں میں ایک بڑا حادثہ ہوا۔ کمال کے سب سے بڑے باغ میں آگ لگ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے پورے باغ کو لپیٹ میں لے لیا۔ مہنگے پھلدار درخت جل کر راکھ ہو گئے۔ کمال چیختا رہا، نوکر پانی ڈالتے رہے، مگر آگ پر قابو نہ پایا جا سکا۔ لوگ دور کھڑے یہ منظر دیکھتے رہے اور اللہ کی قدرت کو یاد کرتے رہے۔ عبداللہ نے آگ بجھانے میں بھرپور مدد کی، حالانکہ کمال نے کبھی اس کی مدد نہ کی تھی۔ کمال باغ کی راکھ دیکھ کر زمین پر بیٹھ گیا اور آنسو بہانے لگا۔ اس کی ساری محنت اور غرور لمحوں میں ختم ہو گیا۔ اس کے دل سے آواز نکلی، یہ سب کچھ میرا نہیں تھا، اللہ کی امانت تھی۔ عبداللہ آگے بڑھا اور نرم لہجے میں کہا، بھائی کمال، یہ دنیا کا مال فانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ جو کچھ زمین پر ہے سب فنا ہونے والا ہے، اور تیرے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے جو عظمت اور عزت والا ہے۔ کمال نے سر جھکا لیا۔ اس دن کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ اصل دولت اللہ کی رضا ہے، اور زکوٰۃ دینا صرف فرض نہیں بلکہ دلوں کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس نے سچے دل سے توبہ کی، اپنی بقیہ جائیداد سے زکوٰۃ نکالی اور غریبوں کی مدد شروع کی۔ عبداللہ خوشی سے مسکرایا اور کہا، الحمدللہ، اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ کمال کے دل میں اب سکون اتر آیا۔ اس نے محسوس کیا کہ دولت خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ برکت آتی ہے۔ وہ کہنے لگا، عبداللہ تم ٹھیک کہتے تھے، مال کا اصل حق اللہ کا ہے۔ جب ہم زکوٰۃ نہیں دیتے تو مال بربادی کی طرف جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ کمال کی زندگی میں خوشحالی تو رہی، لیکن اب وہ غرور سے خالی تھا۔ اس نے اپنی دولت کو غریبوں کی فلاح کے لیے وقف کر دیا۔ گاؤں کے لوگ بھی اس کی تبدیلی دیکھ کر حیران ہوئے اور سب نے اللہ کی حمد بیان کی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ مال و دولت اللہ کی امانت ہے۔ زکوٰۃ نہ صرف ایک فرض ہے بلکہ دلوں کو پاک کرنے اور معاشرے میں عدل قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔ غریب کسان عبداللہ کے پاس دنیاوی مال کم تھا، مگر اس نے زکوٰۃ دے کر اللہ کی خوشنودی حاصل کی، جبکہ امیر کمال نے دولت کے باوجود سکون کھو دیا۔ جب اس نے اللہ کے حکم کو سمجھا اور زکوٰۃ دینا شروع کی تو اس کے دل کو سکون ملا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا۔ ان کے مال سے صدقہ زکوٰۃ لے تاکہ تم انہیں پاک اور بابرکت بنا دو۔ یہی اصل کامیابی ہے کہ انسان اللہ کے حکم پر عمل کرے، مال کو امانت سمجھے اور ضرورت مندوں کا حق ادا کرے۔ دنیا کی دولت عارضی ہے، مگر آخرت کی کامیابی ہمیشہ باقی ہے۔